السلام علیکم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ریحان زیب کے قتل کے تانے بانے اس عورت سے جا کے ملتے ہیں، سنیں ذرا۔ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، اس کے ساتھ سلوک بھی وہی ہونا چاہیے جو آپ دہشت گردوں کی جماعت کے ساتھ کرتے ہو۔ جی، اور اس کے بعد اس بچے کو اگلے دن شہید کر دیا گیا اور داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی۔ نہ صرف اس کی بلکہ پی ٹی آئی کے اوپر جو پچھلا حملہ ہوا تھا کوئٹہ وغیرہ بلوچستان میں، اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی۔ تو داعش کیوں پی ٹی آئی کے خلاف اس طرح عمل کر رہی ہے، حملے کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی نے اس کے لیے اسے کیا چیلنج کر دیا، کیا بات کر دی ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ دوسری پوائنٹ نوٹ کریں، نواز شریف اس ہندا آف پاکستان کا جو باپ تھا، وہ اسامہ سے پیسے لے کے بے نظیر کے خلاف کمپین کرتا تھا، لیکن یہ عورت اپنے میاں کو لوگوں سے، گنڈوں سے پٹوائے، ٹھیک ہے، اس سے کیا ہم امید نہیں رکھ سکتے کہ یہ دوسروں کے پر رحم کرے گی؟ ڈیفینیٹلی یہ قتل کروائے گی۔ اور یہ وہی عرشہ شریف کے خلاف بھی جو گواہان نے جو بات کی ہے لندن کے اندر، انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ ہندا جو کلیجہ چبانے والی ہے، یہ ہندا جو ہے نا اس کے پیچھے بھی ہے، اور یہ ویڈیو دیکھ کے، ظلم کے اوپر دیکھ کے یہ انجوائے کرتی ہے۔ یہ تشدد پسند لوگ ہوتے ہیں، سائیکو لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے، ان کو سزا، عبرتناک سزا ملنی چاہیے، اور اس عورت کو عبرتناک سزا انشاءاللہ ملے گی۔ نواز شریف کا پورا ٹبر چور نہیں ہے صرف، بلکہ دہشت گرد بھی ہے پورا ٹبر۔ آج کے بعد یہ نعرہ بھی لگایا جائے، پورا ٹبر دہشت گرد ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب کا تفصیلی فیصلہ آیا، تفصیلی فیصلے کے اندر پتہ لگا کہ جی ان کو 24 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ 10 سال ایک شک کے تحت، 2 ایک کے تحت، 2 ایک کے تحت، 10 ایک کے تحت، تو ٹوٹل 24 سال بنتی ہے۔ لیکن یہ قید اکٹھی سٹارٹ ہوتی ہے، تو جب اکٹھی سٹارٹ ہوتی ہے تو ٹوٹل 10، چونکہ میکسیمم 10 ہے تو یہ 10 سال کی ہی کہلائی گئی۔ اس کے علاوہ جو کاپی دی گئی عمران خان صاحب کو، 17-18 صفحوں کی جو کاپی پرووائڈ کی گئی فیصلے کی، اس کے اندر یہ جج نے خاص طور پہ لکھا، منشی نے، کہ یہ ہم مفت دے رہے ہیں، اور یہ تم بڑا احسان کر رہے ہو، مفت دے رہے ہو، پیسے 8 کروڑ کا جرمانہ کیا ہوا ہے اور جھوٹا مقدمہ، اور صرف یعنی یہ تک لکھنا بھولا نہیں وہ کہ مفت کاپی دے رہا ہوں میں، اپنے باپ کے پیسے سے دے رہا ہے تو مفت کاپی۔ اچھا، عدت کے نکاح کے کیس کے لیے جو اب اس کا ظاہر مختلف کیسز میں سنائیں گے پریشر بڑھانے کے لیے، تو اس کے لیے بشرا بی بی عدالت پہنچ گئی تھی آج صبح۔ بشرا بی بی کے وکیل نے بتایا ہے ان کی ملاقات ان کی بنی گالا میں ہوئی ہے، اور اس میں بتایا گیا کہ پورے گھر کے پر جو ہے وہ غداروں نے اور صہیونی ایجنٹوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور ان صہیونی ایجنٹوں نے بشرا بی بی کو ایک کمرے میں قید کیا ہوا ہے، کھڑکی تک کھولنے کی اجازت نہیں، کیونکہ کھڑکی کے باہر یہ گنڈے بدماش بیٹھے ہوئے ہیں پولیس کے، اور یہ جو ظاہرہ بشرا بی بی تو پردہ کرتی ہیں، وہ تو نہیں کھول سکیں گی، اور ویسے بھی کھولنا الاؤ نہیں ہے، تو ان کو ان کے گھر کا سامان بھی باہر نکال دیا گیا، ان کے ملازم بھی باہر نکال دیے گئے، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کو تو ہم بڑا کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، جبکہ اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ہے یہ، بلکہ زیادہ تنگ کرنے اور ٹارچر کرنے کا انہوں نے طریقہ اپنایا کہ اس سے زیادہ، جیل سے زیادہ ٹارچر کیا جا سکے تاکہ یہ باہر بھی نہ دیکھ سکیں۔ دوسری طرف بشرا بی بی کی کردار کشی کا سلسلہ جاری ہے۔ جاوید چودھری نامی لفافہ طوائف جو ہے، اس نے کہا کہ جب جج یہ بیمار ہو گیا تھا، یہ ویسے جج بشیر جو تھا نا چاہ رہا تھا کہ مجھے رخصت دے دیجیے کیونکہ اس نے 14 تاریخ کو ریٹائر ہو جانا ہے، تو اس کو تھا مجھے رخصت دے دیں، لیکن اگلوں نے کہا نہیں، تیری جو دنیا زندگی میں تم نے جو بغیرتی ہیں، کنجر خانے تیرے بچوں نے، تیرے اولادوں نے کیے نا، اس کی وجہ سے تجھے اب کرنا پڑے گا۔ تو خیر یہ ملا ہوا، اس پہ رحم نہ کھائیں، یہ غدار ہے، یہ بھی انشاءاللہ اس کو بھی وہی سزا ملے گی۔ بیمار ہو گئے تو جج کمرہ عدالت میں بیمار ہو گیا تو لوگ جو ہے نا بشرا بی بی کی طرف دیکھنے لگ گئے کہ یعنی آپ خود سمجھے کہ انہوں نے کچھ کر دیا۔ اگر واقعی وہ پیر اس طرح کی کام کرنے والی ہوتی تو بھی نظر نہ آتا آج۔ اور یہ سب کچھ پھیلایا کس کا ہوا ہے؟ وہ دہشت گرد کی بیٹی جو ہاتھ میں گلاس پکڑ کے رکھتی ہے، اور گلاس میں پتہ نہیں کیا بھر کے رکھا ہوا ہے، کیا پھونک کے لوگوں پہ پھونکتی رہتی ہے۔ اچھا، عدت میں نکاح کے کیس کا مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ کیونکہ یہ صہیونی ایجنٹ ہے سارے، اور یہ اسلام کے سخت دشمن ہے، ویسے ہی جیسے یہودی صہیونی جو ہے اسرائیل کے اندر ہے، وہی پاکستان کے صہیونی جو ہے نا، وہ یہ صہیونی ایک آئیڈیالوجی ہے، یہ کوئی مذہب نہیں نام اس کا، یہ آئیڈیالوجی، امریکہ میں بھی بہت سے صدر ان کے کہتے ہیں ہم صہیونی ہیں، تو یہ صہیونی آئیڈیالوجی کے تحت اسلام کی دشمنی ہے، جس کی وجہ سے اسلام کا بیسک اساس جو فیملی ہے سسٹم، اس کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے نکاح کے اوپر حملہ کیا ہے۔ تو یہ چونکہ چاہتے نہیں کہ لوگ نکاح کریں، اور اس سلسلے میں بہت سی امینڈمنٹ شہباز شریف، فضلانڈو اور زرداری نے مل کے جانے سے پہلے چند دن پہلے کی تھی، اس کے اوپر ایک ویک بتاؤں گا، اس کے اوپر بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، اور اس میں یہ سارے تینوں شامل ہیں۔ اچھا، اب یہ ریحان جو تھا یہ انجینئر تھا، بڑا پڑھا لکھا تھا، اور بہت سی جگہ پہ اس کے پیپر بھی شائع ہوئے ہیں، کافی پڑھا لکھا بچہ تھا، اور سیاست میں بھی بڑا ایکٹیو تھا، عمران خان کے بہت قریب تھا، تو اس کو نشانہ بنایا گیا مریم نواز دہشت گرد کے کہنے کے اوپر۔
اچھا، ایک اور جب افغانستان کا ذکر ہو، یہ چونکہ افغانستان میں زیادہ جماعت ہے، یہ پاکستان میں کیسے آئی، لیکن افغانستان کا ذکر ہے تو یہ بات سن لیں کہ آج بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے. میرے خیال میں اس سینچری کی اب تک کی سب سے بڑی پیش رفت ہے. 9/11 کے بعد طالبان سے دوبارہ تعلقات جو ہیں چائنا نے بحال کر لیے ہیں. جی ہاں، چائنا نے ان کے سفیر سے، ان کے صدر شی جی پنگ نے خود وصول کیے ان سے کاغذات نامزدگی. وہ ادھر تقریباً دسمبر سے ادھر موجود تھے اور مختلف سفارتی جو بات چیت تھی اس میں شامل تھے، اور اب کل ان کا جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیے گئے ہیں. اس لیے آپ کو 1996 میں پاکستان وہ واحد ملک تھا جس نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا تھا، اور آج چائنا وہ واحد ملک ہے. اور لیکن جب پاکستان نے کیا تھا، پاکستان کی مجبور کرنے پہ 1-2 سال بعد سعودی عرب اور قطر وغیرہ نے کوئی سفارتی تعلقات تو نہیں قائم کیے تھے، لیکن ایک خاص لیول کی کوئی دفتر کھول لیے تھے. لیکن پاکستان اب چائنا نے چونکہ کر لیا ایکسیپٹ، تو آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے کہ رشیا بھی ایکسیپٹ کرے گا، اور بھی چند ملک ہیں وہ ایکسیپٹ کریں گے. انڈیا بھی چاہ رہا ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ تعلقات کریں، کیونکہ انڈیا نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ادھر، کلبوشن کی شکل میں بھی کی ہوئی تھی. تو وہ چونکہ پاکستان کو بیچ میں سینڈوچ تو ہو چکا ہے، پاکستان تو غلام ہے. کیوں؟ رات کو ایک اور کارروائی ڈالی گئی ہے نیو دہلی کے اندر. نیو دہلی میں 500-600 سال پرانی مسجد کو رات کو جلا دیا گیا، اس کو گرا دیا گیا راتوں رات. کیوں؟ شاید اس کی دیوار پہ شاید لکھا ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو وہ شاید ادھر سے انہوں نے کہا ہو کہ جی یہ بھی پی ٹی آئی کی ہے، گرا دو اس کو. تو یہ اسلام دشمن یہاں بھی، ہندوستان میں بھی اسلام دشمن بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سارے صہیونی ایجنٹوں، صہیونی اسلام کے خلاف جو ہے نا ایجنڈا، یہ صہیونی کہلاتا ہے. تو یہ کارروائی ڈالی گئی ہے. اب آپ لوگوں نے بولنا ہے، آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ لوگ آواز اٹھائیں. جو 6 لاکھ 4 لاکھ کھڑے ہیں نا بارڈر کے اوپر، وہ جب مریں گے، کبھی تو مرنا ہے نا، جائیں گے تو قبر میں جائیں گے تو تب انہیں پتہ لگے گا کہ ان کے افسر نے آرڈر دیا تھا کہ وہ نہیں دیا تھا، اور وہ کیوں انہوں نے اللہ کی مسجدیں تباہ ہو رہی تھیں، عورتوں کی عزتیں لوٹ رہی تھی پاکستان کے اندر بھی باہر بھی، تو وہ انہوں نے کیوں نہیں عمل کیا. یہ ان سے سوال قیامت اس قبر کے اندر ہی ہوگا، اور عذاب ادھر ہی سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. آخر میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں بہت بڑی سوچ میں تبدیلی آئی ہے، کیونکہ آپ 75 سال سے سن رہے تھے کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے. تو آج صبح اٹھے تو پتہ لگا کہ آرمی چیف نے کہا کہ ملک نازک موڑ سے گزر رہا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ نازک موڑ سے گزرنے کی بجائے ادھر ہی اندر ہی جو لوگ گزار رہے ہیں اس کو نازک موڑ سے، وہ اس طرف گر جائے کھائی کے اندر. تو شاید یہی پاکستان کے بچنے کی صورتحال ہو. لیکن ایک جو پوائنٹ آخری ہے، یہ ہے جمعیت علماء اسلام کے راشد محمود سومرو، انہوں نے فتویٰ جاری کیا ہے. یہ مفتی ہیں کہ نہیں یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن فتویٰ جاری کیا ہے کہ ووٹ کے بدلے چاہیں تو قرآن پر حرف لے کر بھی پیسے لے لیں، لیکن مخالفین کو ووٹ نہ دیں. میں فتویٰ دیتا ہوں آپ گنہگار نہیں ہوں گے. فتویٰ جو ہوتا ہے نا، بے شک 1 لائن کا ہو یا 2 لائن کا ہو یا 50 لائنوں کا ہو، وہ جامع ہوتا ہے، اس میں کوئی پہلو جو ہے نا وہ چھوڑا نہیں جاتا. اس فتوے میں کہ لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ پیسے لے کے یعنی آپ دھندا بنا لیں، اس کام کو کاروبار بنا لیں، وہ پیسے لیں کہ ہر ایک سے وعدہ کریں اور کہیں کہ وہ بعد میں ووٹ اپنی مرضی کا دے دیں. آپ دیکھنے میں یہ بات اچھی لگ رہی ہے، آپ کو پی ٹی آئی والوں کو اچھی لگ رہی ہوگی، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ غیر اسلامی ہے. اگر آپ کو کوئی مجبور کرتا ہے، اس کا ہونا چاہیے تھا، اگر آپ کو کوئی مجبوری میں آپ کو کوئی مجبور کرتا ہے، دھمکاتا ہے، یا آپ کی غربت کا فائدہ اٹھا کے آپ سے ووٹ لیتا ہے، تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں. یہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مجبوری میں یا دھمکا کے اللہ کی قسم پوری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی قرآن پاک پہ کے اوپر ہاتھ رکھ کے حلف اٹھانا، یہ آپ کی اس پہ ذمہ داری ہٹ جاتی ہے. اگر کوئی آپ کو دھمکا کے کہتے فلانے کو مارنا ہے، قرآن پہ حلف اٹھاؤ، اگر آپ مار دیتے ہیں آپ دگنے گناہ گار ہوں گے. اگر نہیں کچھ کرتے تو آپ کے اوپر اس کا کفارہ نہیں ہے بلکہ ثواب ملے گا، ایک اچھا کام کیا آپ نے. تو اس لیے عملوں کا دارمدار نیتوں پہ ہوتا ہے، لیکن ان کی نیتیں ہی خراب ہیں. یہ قوم کو، چونکہ یہ اسلام کے دشمن ہیں، تو یہ فتویٰ بھی ایسا جاری کرتے ہیں کہ اس سے اسلام کے اندر چینج آ جائے، بریک سی چینج آئے. اب یہ بریک سی چینج سے ملک میں افراتفری پھیل جائے گی کہ پیسے کھاؤ، قسمیں اٹھاؤ، اور قرآن پہ قسمیں اٹھاؤ اور لوٹ مار شروع کر دو. کیونکہ یہ خود یہی کام کرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اور چوری کرتے ہیں، اور کہہ دیتے ہیں قسم اٹھا کے یہ جس گھر میں بیٹھا ہوں یہ تو میرا ہے ہی نہیں، یہ گاڑی بھی میری نہیں ہے، اور تیرا باپ بھی تیرا نہیں تھا. اللہ آپ لوگوں کو آسانیت عطا فرمائے. السلام علیکم.